تو زکوٰۃ اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ صرف 4 چیزوں پہ 2.5%، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ زکوٰۃ میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کیا ہو؟ انسان کے پاس مرد ہو یا عورت، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی تو جہنم میں جانے کے لیے یہی کفن۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا، اس نے زکوٰۃ نہ دی، اس کے مال کو قیامت کے دن گنجا صاف بنا دیا جائے گا، آنکھوں کی جگہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا کہ میں تیرا مال ہوں، پکڑ لے گا ان کے جبڑوں کو۔ جب پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں دیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایسے نشو نما کرتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں جیسے کوئی اپنے گھوڑے کی، بچے کی، پھول پودوں کی چیزوں کی۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ عام چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، ہمارا ایمان، ہمارے اسلام کا اس سے تعلق ہے ڈائریکٹ۔ تو جو زکوٰۃ کا نظام بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے پوری ترتیب ہوتی ہے، کچھ لوگ وصولی کے لیے جاتے ہیں، تو جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ہمارے پاس کسی مدرسے، کسی ادارے کا بندہ آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو پورا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ وہ حقیر نہیں ہے، وہ ذلیل نہیں ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے کہ ہم اس کو معمولی سمجھ لیں، ہلکا سمجھ لیں۔ وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، جیسے حج ایک اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ٹریول ایجنٹ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ہم ان کو تو حقارت سے نہیں دیکھتے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو مختلف مقامات پر زکوٰۃ کی، صدقات کی وصولی کے لیے باقاعدہ بھیجا۔ بھیجنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانے والے صحابہ، بہت ساری اس کی مثالیں، واقعات موجود۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو بھیجا، بھائی فلانے جگہ علاقے میں جاؤ اور وہاں سے جا کے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ۔ اب وہ دیکھا کہ اگلی نماز میں پھر نماز پڑھے، آپ کو کچھ اس پہ نا خیال آیا، اس کو بلایا، کیا کہتے ہو تم، کیوں نہیں گئے؟ کیا تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو؟ تم اس کو زکوٰۃ وصول کر کے لانا، اس کو تم کوئی عیب والا کام سمجھتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ فرمایا کہ جہاد کے برابر ثواب ہے زکوٰۃ وصول کر کے لانا۔ دین کا ایک رکن پورا ہونے میں، ایک عمل میں ایک شخص شریک ہے، ہم اس کو کس نظر سے گھٹیا سمجھتے ہیں، ہمیں اپنا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب زکوٰۃ کتنی ہے؟ 40 دینار میں سے 1 دینار، 100 میں 2.5%، 40واں حصہ۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ صرف 2.5% رکھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو 5% کر سکتے تھے کہ نہیں؟ ہاں جی محمد علی بھائی، 25% کر سکتے تھے کہ نہیں؟ آدھا آدھا کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کہ بھئی سال بعد آدھا تمہارا آدھا میرا، ایسے کوئی بات تو اللہ پاک نے نہیں کی۔ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، صرف 2.5%۔ کتنا؟ 2.5% نہیں، صرف 2.5%۔ کتنا؟ صرف 2.5%۔ اچھا، وہ بھی سال میں صرف 1 مرتبہ۔ اگر ہر مہینے کا یہ حکم ہوتا، ہر مہینے 2.5% دو، تو جائز ہو، اللہ اگر چاہتے تو کر سکتے تھے کہ نہیں؟ سال میں صرف 1 دفعہ، ایک تو صرف 2.5%، اور پھر صرف سال میں 1 مرتبہ، اور پھر کیا؟ صرف 4 چیزوں کے اوپر، باقی کچھ نہیں، باقی سب ایگزیمپٹ، کچھ نہیں ان پہ۔ کون سی 4 چیزیں؟ سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت۔ ان 4 چیزوں پہ 2.5% ہے، ان 4 چیزوں پہ صرف 2.5% ہے، سال میں صرف 1 مرتبہ۔ دیکھیں یہ گھر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اے سی لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ 2 اے سی نظر آ رہے ہیں آپ کو، دیکھ لیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ پورا گھر ماشاءاللہ 2 کنال کا گھر ہے، کیا اس کی ویلیو ہوگی؟ اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔
یہ کروڑوں روپے کا ہے، کوئی 1 روپے کی زکوٰۃ نہیں۔ اور کتنی چیزیں اور لگی ہوئی ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کتنا سب کچھ ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، قالین ہے، سب کچھ ہے۔ باہر گاڑی دیکھی آپ نے آتے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، بھائی میرے ذاتی استعمال کی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنی ساری چیزیں تو گھر سے ویسے ہی ایگزیمٹ کر دیں۔ کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں اپنے استعمال کی ہے، تو کسی کو اللہ نے زیادہ گاڑیاں دی ہوئی، ایک اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی، ایک بیوی کے لیے رکھی ہوئی، ایک بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو تینوں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کسی کے پاس ایک گھر ہے، 2-4 پلاٹ ہیں، رکھ لیے، پیسے تھے لے لیے، رکھ لیے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب شالوی میں ہماری دکان ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ، دکان کے اوپر۔ ارے بابا، زکوٰۃ اللہ نے کتنا نرم معاملہ رکھا ہے، اس سے زیادہ اور نرمی کیا ہو؟ صرف 4 چیزوں پہ 2.5%، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ، باقی ساری چیزوں کی چھوٹ۔ اب جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا اس کے پاس صرف یہ 4 چیزیں تو نہیں ہوں گی نا، اور بھی تو چیزیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم اتنی ریلیکسیشن کے بعد بھی اگر زکوٰۃ ادا نہ کریں، جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، کیا درجہ ہمارا؟ موبائل پہ لوڈ ڈلواتے ہیں جی، آپ بیلنس وغیرہ ڈلواتے ہیں، 100 روپے کا ڈلواؤ تو کتنے پیسے ڈلتے ہیں جی؟ 100 روپے کا بیلنس، 100 روپے 2 بندے کو کتنے پیسے لوڈ ہوتے ہیں؟ 60-65 روپے، یعنی ہر ٹرانزیکشن پہ 25-30% زکوٰۃ، 25-30% ٹیکس۔ سیل ٹیکس جناب ہمارے آئٹم پہ پہلے 17 تھا، 25% کر دیا، ہر ٹرانزیکشن پہ 25% سیل ٹیکس آ گیا۔ دن میں 3 دفعہ کوئی چیز خریدے تو 3 دفعہ دو۔ تو اللہ نے کتنی مہربانی کی ہوئی ہے، کتنی چیزوں کو تو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ پھر بھی بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، زیور پہنتی ہو عورت اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو فکر نہ کرے، یہی زیور جہنم کے آگ کے بنا دیے جائیں گے۔ باقاعدہ حدیث موجود، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے، آقا نے پوچھا کیا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ڈرو ایسا نہ ہو کہ اللہ اسے آگ کا بنا دے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام، امی عائشہ موجود تھیں، تو کسی خاتون کے زیور کا ذکر ہوا، پوچھا کس لیے؟ کہا، عرض کیا اللہ کے نبی زینت کے لیے یہ زیور رکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ کہا وہ جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انسان کے پاس مرد ہو یا عورت، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی تو جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے تمہارے اسلام کی تکمیل میں سے ہے کہ تم مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اسلام کی تکمیل۔ ایک بڑی خوبصورت بات سن لیجئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر۔ کس کی حفاظت کرو؟ اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر، اور مصائب کی موجوں کا دفاع کرو گریہ ازاری سے، رب کے سامنے رونے سے۔ ہمارے 3 بڑے مسائل کا حل بتا دیا، مال کی حفاظت زکوٰۃ سے، بیماریوں کا علاج صدقات سے، اور مصائب سے بچنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہمارے اکثر مسائل اسی پہ کور ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جو مال ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حلال بھی ہونا، پورا پاکیزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ادا کی ہو، تب بھی مال کا کچھ نہ کچھ وبال ہوتا ہے۔ وہ کیا وبال ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے، اس کی دیکھ بھال میں ملازم زیادہ رکھنے پڑتے ہیں، اسٹور زیادہ بنانے پڑتے ہیں، حساب کتاب زیادہ کرنے پڑتے ہیں، تو زیادہ وقت لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی وبال ہے کہ آخرت کا جو وقت ہمارے پاس تھا، اس سے آخرت کی محنت بھی کر سکتے تھے، دنیا کی بھی کر سکتے تھے، مال زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگا تو آخرت کی محنت کم ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ بھی وبال ہے۔
بھئی بڑوں کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک یہ بات ٹھیک ہے، تو اتنی بڑی سوچ رکھنے والے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس مال کا شر اور فتنہ تم سے دور ہو گیا۔ جو زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں تو مال کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ جناب، زکوٰۃ کی ادائیگی میں احتیاط کی ضرورت ہے، پوری حساب کر کے ادا کرنے کی ضرورت، اندازے سے لمسم نہیں، پوری ادا کرنی ہے اور حساب کر کے کرنی ہے۔ دیکھیں بھئی، ایک آدمی نے 4 رکعت ظہر کی نیت کری، چوتھی رکعت میں اتحیات میں بیٹھنے سے پہلے سلام پھیر لے تو کیا چاروں رکعتیں ہو جائیں گی اس کی؟ نہیں ہوں گے نا۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہے 6:14، مثال دے رہا ہوں، روزہ اس نے رکھا صبح 5 سوا 5 بجے، 4:30 بجے، اب 6:14 پہ افطاری ہونی تھی، یہ 6:03 پر افطاری کر لے تو روزہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہوا نا؟ تو بھائی زکوٰۃ کا بھی یہی ہے، ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں تو 2,500 پورے دے گا تو کام پورا ہوگا، 2510 روپے دے دے وہ ٹھیک ہے، 2450 دے گا نا، 50 بھی نہیں دے گا تو کام خراب ہو جائے گا، زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ایک انسان کے جسم میں کوئی بڑی بیماری آ گئی، کوئی وائرس آ گیا، علاج ہو رہا ہے، کینسر ہو گیا، علاج ہو رہا ہے، اب 95% ٹھیک ہو جائے، 5% رہ جائے، وہ کہ اب چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، تو یہ 5 دوبارہ 50 ہو سکتا ہے نا؟ اور اگر اس 5 کو بھی وہ ختم کرے، مکمل علاج کرے، تو اب آئندہ بہتری کی امید زیادہ ہے۔ ایک جگہ بڑی آگ لگ گئی، آگ کو بجھانے والے آ گئے، آخر میں کہا تھوڑے چھوٹے شعلے رہ گئے، وہ چنگاری ان کو چھوڑو یار، ان کو بس ہم نے کام کر لیا، وہ بڑی تھی بجھا دی، اب یہ چھوٹی ایک چنگاری بڑی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ سارے مثالیں ہیں نا۔ تو زکوٰۃ اگر پوری ادا نہ کی، ایک آدمی کے پاس زکوٰۃ بنی 3 لاکھ روپے، اس نے 2,90,000 ادا کر دی، یہ 10,000 کا مطلب ہے کہ یہ مال کا فتنہ اور شر، یہ وائرس اس کے باقی مال میں مل گیا جو پھر چنگاری کو آگ بنا دے گا اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث ہے، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جس کو اللہ نے مال عطا کیا، اس نے زکوٰۃ نہ دی، اس کے مال کو قیامت کے دن گنجا صاف بنا دیا جائے گا، آنکھوں کی جگہ 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن، اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، پکڑ لے گا ان کے جبڑوں کو۔ اب غور کرے، سانپ اس طرح گھوم کر آئے، لپٹے جسم سے اور جبڑے کو پکڑ لے، کیا بنے گا؟ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سانپ کا تو سنتے ہی جو ہے نا سانپ سونگ جاتا ہے، جس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی اور یہ اس کا لپٹ کے یوں آ کے بنے، کیا بنے گا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ کی بھرپور مکمل ادائیگی کے مال کی حفاظت کا ذریعہ، کس چیز کا ذریعہ؟ حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مال نہ خشکی میں نہ سمندر میں ہلاک ہوتا ہے مگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں مکہ مکرمہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا فلاں کے گھر کا سامان سمندر کے کنارے ضائع ہو گیا، سارے کا سارا ضائع ہو گیا، فلاں بندہ تھا، اس کا سامان تھا سمندر کے کنارے، سارا سامان ضائع ہو گیا، نقصان ہو گیا اس کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مال خشکی میں، بحر و بر میں، سمندر میں ہلاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو، روکی نہ گئی ہو۔ گویا جب ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو ہم نے خود اپنے مال کو پیش کر دیا، یا اللہ یہ تباہ ہونے کے لیے تیار ہے، جو مرضی عذاب بھیج دے تباہ ہو جائے۔ ایک لفظ ہے انشورنس اور ایک ہے ایشورنس۔ انشورنس جو ہے یہ حرام ہے، جیسے مختلف انشورنس کمپنیاں ہیں، یہ سب منع ہے۔ ہاں، تکافل یہ جائز ہے، انشورنس حرام ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے ایشورنس، تو اللہ رب العزت زکوٰۃ دینے والے کے مال کی ایشورنس دیتے ہیں کہ تیرا مال محفوظ رہے گا۔
دارالعلوم کراچی کے ایک خزانچی تھے، ان کا واقعہ سن لیجئے۔ نواب تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے، صوفی قسم کے تھے، اور ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے۔ جب کوئی بات کرتے تو کہتے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ ایک مرتبہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا ان کا وہ کمرہ جس میں تجوری ہے، جس میں ان کا مال بھی ہے، دارالعلوم کا مال بھی اس تجوری میں موجود ہے، اس کو کوئی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کی ٹینشن ہی کوئی نہیں لی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، گئے اپنا وضو کیا، نماز پڑھنے لگے، اور جناب ذکر اذکار تہجد پڑھتے رہے۔ تو پھر فجر کا وقت قریب تھا، اب انہوں نے جانا تھا نماز پڑھنے مسجد، تو جاتے ہوئے دیکھا کہ چور ابھی تک دروازہ ہی کھول رہا ہے، تالا ہی کھول رہا ہے، کھل نہیں رہا۔ اس کو جا کے کہا میاں میں نے اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، تجھ سے کھلنے لگنے والا نہیں ہے۔ چور کو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی جو انہوں نے فرمائی۔ میں کہا گھر والے اٹھ گئے، اس نے تو دوڑ لگائی، کہا چلو مجھے نہیں پکڑا، یہی کافی ہے، وہ بھاگا۔ اب یہ آ گئے مسجد، نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب کو ملے اور کہنے لگے امام صاحب اللہ کے فضل سے آج تو غضب ہی ہو گیا۔ اللہ کے فضل سے ان کا تکیہ کلام تھا، ہر وقت بولتے تھے، کہنا انہوں نے تھا کہ غضب ہو گیا جی آج تو۔ اب وہ نکلا امام صاحب آج تو اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا۔ امام صاحب نے مسکرایا، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے پوری تفصیل سنائی۔ اور امام صاحب نے کہا کہ بھئی یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، پہلی مرتبہ جب آپ نے اس کو دیکھ لیا تھا، معلوم ہے چور ہے، تو اس کو اسی میں بھگانا چاہیے تھا، پکڑنا چاہیے تھا۔ اب یہ کوئی ڈٹ کے صوفی تھے، کہنے لگے جناب ناراض ہو گئے کہ میں نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دی ہوئی ہے، چور کے کیا مجال کہ میرے مال کو ہاتھ بھی لگائے۔ اب یہ ان کا ایک یقین تھا، ایک انداز تھا۔ تو بہرحال زکوٰۃ پوری ادا کرنے سے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا جی، صرف زکوٰۃ نہیں ہے جی، مال میں انسان کے اور بھی حقوق ہیں مالداروں کے، زکوٰۃ کے علاوہ مالداروں کے اوپر اور بھی حقوق ہیں، وہ سب ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدقات ہے، خیرات ہے، بھئی مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، اور بہت سارے رفاہی کام، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب ہمیں کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کس مال سے کی جائے؟ اچھے مال سے ہو تو بہت اچھا، نہیں تو درمیانے درجے کے مال سے کی جائے، یہ قابل قبول۔ ردی مال، خراب مال سے ادائیگی کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک منافق کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کو زکوٰۃ دینے کو کہا جاتا تو اپنے جانوروں میں سب سے خراب، گندے، اپنے مال میں سے سب سے بدترین چیز کو نکال کے دیتا تھا، بھئی اللہ کو دینی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کا مال لینے سے منع کر دیا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، کچھ گوشت رکھا ہوا تھا تو وہ ذرا بدبودار سا ہونے لگ گیا، سڑنے لگ گیا۔ ہوتی ہے نا گھر میں، گھر کھانے پینے کی چیز آئی تو شروع میں ٹھیک ہوتی ہے اور رکھی رہے تو وہ تازگی ختم ہو جاتی ہے، خراب ہونے لگتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اس کو میں صدقہ کر دوں، کسی غریب کے کام آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، یہ بدبودار اپنے لیے پسند نہیں ہے، اللہ کو دینا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کتنی عورتیں بے شمار وہ کہتی ہیں جناب ہم اپنے لیے سوٹ لے کر آئے تھے، بھائی ایک ہی دفعہ پہنا ہے، یہ زکوٰۃ میں نکال دوں۔ کتنے دکاندار وہ ڈیڈ اسٹاک نکالتے ہیں زکوٰۃ میں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کا فون آیا، ان کا جی آپ بچیوں کی شادیاں کرتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس نا دلہنوں کے سوٹ ہیں کافی، وہ بھجوا دوں؟ میں بڑا خوش، میں نے کہا بھیج دیں، ماشاءاللہ بچیوں کی شادیاں ہوتی رہتی ہیں، چلو اچھے سوٹ قیمتی بھی آ جائیں تو جس کو بھی دیں گے تو وہ خوش ہوگی اور اچھی بات ہے کہ جی زکوٰۃ کی مد میں ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم زکوٰۃ کی مستحق بچیوں کو دیں گے، ہمارے پاس تو ہر طرح کی بچیاں ہیں۔ اب وہ جناب سوٹ آ گئے، پورے 2-3 بوئے بھر بھر کے آ گئے، یہاں گھر میں اندر رکھ دیے بیگم صاحبہ نے کہ چلو، ہم نے کہا چلو بھائی ایک اچھی چیز آ گئی، شادیاں ہوتی رہتی ہیں، ایک ایک 2 کر کے نکالتے رہیں گے۔ اب جس وقت آئے وہ تو رکھ لیے، کوئی ایسا موقع تھا مصروفیت کا، مہینے بعد 15 دن بعد دیکھنے کی جب ضرورت پڑی، کسی کو دینا تھا تو ہم نے کہا بھائی وہاں سے اس میں سے 2-3 جوڑے اس بچی کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب کھولا تو تمام جوڑے خراب، کسی میں کہیں سے کچھ، کہیں پہ کسی میں کچھ، کسی کی شلوار نہیں تو کسی کا کچھ نہیں، عجیب و غریب، سب کا سب فارغ کام۔
تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو دکاندار ڈیڈ اسٹاک نکالتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں؟ بھئی اللہ کے ساتھ کھیل نہ کھیلیں، اچھا مال نکالیں، مناسب مال نکالیں، لیکن ردی مال نہیں۔ اللہ کے سے کیا لینا ہے؟ زیادہ لینا نا ہم نے، تو پھر اچھا نکالیں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، جیسے ایک چیز مثال ہے، جیسے کسی خاتون نے پوچھا کہ جی میرے پاس کپڑا ہے، پہنا ہے یا نہیں پہنا، صاف ستھرا ہے یا ان اسٹچ ہے، جو بھی ہے، اب میں نے لے تو لیا، اب میں زکوٰۃ میں دے سکتی ہوں؟ اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ بھئی محتاط طریقے سے دیں۔ ایک چیز آپ نے لی تھی 1000 روپے کی، آج وہ بیچنے جائیں 800 کی بکے گی تو 800، اگر 200 کی بکے گی تو 200 میں زکوٰۃ میں نکالیں۔ اب کپڑا سلنے کے بعد، پہننے کے بعد اس کی وہ قیمت رہ ہی نہیں سکتی، اب پوری قیمت پہ نکالیں، یہ بات مناسب نہیں۔ تو محتاط رہے، زیادہ چلا جائے اچھی بات ہے، کم نہ جائے۔ اسی طرح تاجر حضرات جب زکوٰۃ نکالیں تو وہ خرید کے ریٹ کے اوپر نہیں، سیل ریٹ کے اوپر زکوٰۃ نکالیں۔ اسٹاک ایک آدمی کے پاس پڑا ہوا ہے، ایک پرچیز ریٹ ہوتا ہے، ایک سیل ریٹ ہوتا ہے، تو سیل ریٹ کے اوپر زکوٰۃ نکالیں۔ ہر اعتبار سے محتاط رہیں۔ اب بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں جی سیل ریٹ کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں، بارگیننگ ہوتی ہے، ایک چیز ہم نے لگا دی 10,000 کی ہے، کسی کو 9 کی دیتے ہیں، کسی کو 9.5 کی دیتے ہیں، کسی کو 8.5 کی بھی دے دیتے ہیں، تو کون سے والا سیل ریٹ لگائیں؟ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے، جب نیت ٹھیک ہو، ارادہ ہو، تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جواب خود سب کو پتہ ہے۔ ہر آدمی کو، ہر کاروباری آدمی کو اپنے ایوریج نفع کا علم ہوتا ہے کہ میری اگر 1 لاکھ روپے سیل ہوتی ہے تو اس میں میرا یہ نفع ہوگا، 10 لاکھ سیل ہوتی ہے تو میرا یہ اندازاً نفع ہوگا، اس ہر ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں چوچا بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی 10,000 سے دوں کہ 8,500 سے دوں، چلو جی 7,000 کی خریدی ہے تو 7,000 سے دے دو، کیا اس ٹینشن میں جانا۔ تو انسان کو ایوریج کا معلوم ہوتا ہے تو سیل ریٹ کے اوپر دینی چاہیے۔ بہترین مصرف کون سا ہے؟ سب سے بہترین مصرف ایک ایسے رشتہ دار کو دینا جو آپ کو اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن ہے وہ محتاج، یا وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتا لیکن ہے وہ پریشان۔ اللہ کے لیے دینا ہے نا، تو ہر دفعہ پسندیدہ لوگوں کو دیں اور جو ناپسندیدہ رشتہ دار ہیں ان کو نہ دیں، یہ تو غلط بات ہے۔ میں آپ کو حدیث سے بات بتا رہا ہوں، سب سے بہترین صدقہ ایسے رشتہ دار پر ہے جو دل میں عداوت اور مخالفت چھپائے ہوئے ہو، یعنی تمہیں اس سے محبت نہیں ہے اتنی، وہ مجبور ہے، آپ دے دیجیے، اللہ کے لیے دینا نا۔ اور رشتہ داروں کو اگر نہ دیں، کسی کے پاس مال ہو اور وہ مال کے ہوتے ہوئے رشتہ داروں کو نہ دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہے، ذرا سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی قریبی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس آئے اور کسی ایسی چیز کا سوال کرے جو اس کے پاس ہو، اللہ نے اس کو عطا کی ہوئی ہو، اور وہ کنجوسی کرے، نہ دے، اللہ اس کے لیے جہنم سے ایک اژدہا نکالے گا جو زبان کو حرکت دے رہا ہوگا اور اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہماری رشتہ داریاں کس نے بنائی ہیں؟ بتائیں، ہم نے اپنی مرضی سے چوائس کی ہے کہ ہم کس خاندان میں پیدا ہوں؟ یہ اللہ نے بنائی ہیں، اور ان کو جوڑنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ اچھا جی، اب اگلی بات کہ زکوٰۃ کس کو دیں؟ رشتہ دار ہو، بہت اچھا، ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی، زکوٰۃ صدقات کا بھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ نیک لوگوں کو زکوٰۃ دو، اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ۔ یہاں تک اس کے اوپر علماء نے تفصیل لکھی ہے، حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ گناہ گار، فاسق اور فاجر کو نہ دینا یہ اچھا ہے، نیک لوگوں کو دینا یہ اچھا ہے، اور گناہ گاروں کو نہ دینا اچھا، گناہوں میں استعمال کریں گے، آپ کا مال ہے وہ گناہوں میں لگائیں گے۔ جس شخص کے پاس مال ہو، حلال ہو اور پاکیزہ ہو، اور وہ زکوٰۃ نہ دے تو اس کا یہ مال بھی خبیث ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ محنت کی، حلال کمائے، زکوٰۃ نہیں دی تو جو کچھ ہے وہ خبیث ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت صرف حلال، طیب اور پاکیزہ کو قبول فرماتے ہیں، ناپاک کو قبول نہیں فرماتے۔ جب پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں دیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی
ایسے نشو نما کرتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں جیسے کوئی اپنے گھوڑے کی، بچے کی، پھول پودوں کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ ایسے حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے بھی، وہ پہاڑوں کے برابر پہنچ جاتا ہے کام، تھوڑا سا بھی دیا ہوا۔ لیکن حرام مال، سود سے کمایا ہوا سودی مال، جھوٹ کے دھوکے مال، یہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ حرام مال کو ثواب کی نیت سے صدقہ کرنا یہ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ ایمان جانے کا خطرہ بھی بن سکتا ہے، ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ مال حرام ثواب کی نیت سے خرچ کرنا یہ کبیرہ گناہ اور ایمان جانے کا خطرہ بھی موجود۔ ایک مرتبہ کسی سے یہ بات ہوئی تو ان کا سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کیا بات ہوئی، تو کوئی خاتون تھی، کافی پرانی بات ہے، تو اللہ نے اسی وقت دل میں بات ڈالی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی اگر آپ کے گھر میں غلطی سے سور آ جائے اور آپ بیٹھے، آپ مجھے فون کر کے کہیں حضرت میرے گھر آج سور آیا، میں بڑا اچھا ٹیسٹی بنا کے آپ کو بھیج دوں گی، تو کیا خیال ہے؟ تو چپ، آج تک چپ ہی ہے، کہنے لیں گے بس میں سمجھ گئی، اب مزید آپ کوئی بات نہ کریں۔ پھر میں نے کہا دیکھو بھئی میں تو ایک انسان ہوں، کتنے نقص میرے اپنے اندر موجود، مجھے آپ سور کا گوشت نہیں بھیج سکتی، اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ تعلقات کی دوری کا، خرابی کا، نفرت کا ذریعہ بنے گا، محبتوں کے بڑھنے کا ذریعہ تو نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے، اللہ کی شان کا کیا مقابلہ، اس کو حرام، اللہ تعالیٰ کو حرام مال دینا، وہ بھی ثواب کی نیت سے، یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ کے حوالے سے خرچ کرنے کے اوپر بہت تفصیلی باتیں لکھتے ہیں، ان کا میں خلاصہ بھی سناؤں گا، وقت کیونکہ کم ہے اور خلاصہ ہم سن لیتے ہیں۔ دنیا میں ہم کہیں انویسٹ کرتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں کہاں سے نفع زیادہ ملے گا، ROI، ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اس کا خیال کرتے ہیں۔ پلاٹ لینا ہے، پیسے ہے، تو ایسی جگہ پہ پلاٹ لیں گے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اپریشیٹ جلدی ہو جائے گا، کئی اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب مال خرچ کرنے کی باری آئے اللہ کے راستے میں تو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں زیادہ ہمیں بدلہ ملے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے 6 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا زکوٰۃ، خیرات، صدقات اگر دینی ہو تو متقی اور پرہیزگار کو دو، نمبر 1۔ نمبر 2 اہل علم پر خرچ کرو، ان لوگوں پر جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو ایک واقعہ سنا دو، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان کی زندگی کو اور صحابہ کرام کی زندگی کو بغور باریک بینی سے دیکھا، مجھے ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا نظر، مجھے ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے، وہ اپنا مال صرف اور صرف علماء پہ، دین پہ، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، دینی کاموں میں، دینی اشاعت کے کاموں میں خرچ کرتے، کہیں اور نہ کرتے۔ کسی نے کہا حضرت اوروں کو بھی دے دیں، تو کیا فرمایا، کہنے لگے کہ میں نبوت کے درجے کے بعد علم کے برابر کسی درجے کو نہیں پاتا، اس امت کے اندر نبوت کا درجہ جو کہ بند ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو عالم کا۔ پھر فرماتے جب کوئی اہل علم کا درجہ جب ہے تو سمجھ لو جب کوئی اہل علم اپنی دکانداری یا مال کمانے میں لگتا ہے تو دین کے کاموں کا نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس کو دوسرے کاموں سے ہٹا کر اس کی ساری ضروریات پوری کر دی جائیں تاکہ وہ دین کا کام پورے یقین کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرتا رہے تو دین آگے نسلوں میں پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا۔ اب یہاں ہماری جتنی مسجدیں ہیں لاہور میں، شاید 2-3% مسجد کے امام خوشحال ہوں، ورنہ ایک مزدور کی مہینے کی انکم زیادہ ہے، رکشہ چلانے والے کی، ریڑھی چلانے والے کی انکم زیادہ ہے، اس امام مسجد کی انکم کم ہے۔
مدرسے میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے پیسے تھوڑے، لیکن کوئی اور لوگ ہیں ان کے پیسے زیادہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر دین کی عزت اور قدر نہیں رہی۔ ایک زمانہ رہا ہے کہ حکومتوں کی طرف سے اہل علم کا، مدارس خانقاہوں کا، تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا سارا خرچ وہ لوگ اٹھاتے تھے، گورنمنٹ اٹھاتی ہے، گورنمنٹ کی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا، انڈوسمنٹ پروجیکٹس بہت ہوتے تھے، یہ مدرسہ ہے اس کے ساتھ اس کی اتنی جاگیر ہے، یہ مسجد مدرسہ ہے اس کے ساتھ اتنی جاگیر ہے، یا کارخانہ ہے یا فلاں کوئی چیز ہے، اس کی آمدنی، اس کی انکم جو آئے گی اس سے یہ چلے گا۔ انگریز جب ہندوستان آیا ہے تو اس وقت ہندوستان میں یہی چیز رائج تھی، اور ہر ادارے کے ساتھ پراپرٹی ہوتی تھی جس کی انکم، فصلوں کی انکم اور مختلف چیزیں یہ آتی تھی، مدارس چلتے تھے۔ انگریز نے آنے کے بعد کیا کیا؟ ان تمام مساجد مدارس کی جو وقف کی پراپرٹیاں تھیں وہ سرکاری تحویل میں لے لیں، گویا مدارس کا گلا گھونٹا۔ آج اس دنیا میں بے شمار چرچ ایسے ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر کے وسائل موجود، بہت ساری یونیورسٹیز موجود ہیں، اربوں ڈالر کے وسائل موجود، اور پیچھے وہ چرچ مالک ہے ان کا۔ یہ اس امت کے اندر یہ چیز رہی ہے، اب ختم ہو گئی۔ تو اہل علم کو اگر ہم سپورٹ کرتے رہیں گے، یہ دین ہماری نسلوں میں آتا رہے گا، اور اگر ہم نے ان کو جو ہم کر رہے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پھر دین پڑھنے پڑھانے والے تھوڑی ملیں گے، کیونکہ رکشہ چلا کے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں۔ وہاں ایک اور بات سننے کو ملی کہ ایک سفر میں کہ جی ایک امام صاحب تھے، تنخواہ تھوڑی تھی جیسے کہ ہوتی ہے، ان کو کسی نے مہربانی کی اور ایک رکشہ دے دیا کہ آپ فجر سے لے کے ظہر تک کافی ٹائم ہوتا ہے، آپ رکشہ چلا لیا کریں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ رکشہ چلاتے ہیں، باقی 5 نمازیں میں پڑھ لوں گا، پڑھا دیا کروں گا۔ انہوں نے رکشہ جب چلانا شروع کیا تو محلے والوں نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو کیسا امام ہے، رکشہ چلاتا ہے۔ کسی نے کہا دیکھو کیسا امام ہے، عورتوں کو پیچھے بیٹھ کے لے جاتا ہے، عورتیں بھی اس کے رکشے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، اگر وہ محنت مزدوری کر رہا ہے تب بھی اس کے اوپر الزام۔ بھائی تم نہیں چاہتے نا وہ رکشہ چلائے، تو اس کی تنخواہ اتنی کر دو کہ بچوں کی ضرورت پوری کر سکے۔ وہ بھی نہیں کرنی ہے، اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو دیکھو رکشہ چلا رہا ہے اور عورتوں کو بھی بٹھا لیتا ہے۔ بھائی رکشے والے نے عورت کو بٹھانا ہے کہ نہیں بٹھانا پیچھے اپنے رکشے پہ؟ تو یہاں سے نہیں چھوڑتے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ہم نے دینداروں پہ خرچ نہ کیا اور دینی اداروں پہ خرچ نہ کیا، یہ ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری نسلوں کو دین پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کالج یونیورسٹیز میں دنیاوی علوم ملتے ہیں، اچھی بات ہے، ضروری ہیں، لیکن وہاں اللہ اور اس کے رسول سے نفرت اور دہریت اتنی پھیل چکی ہے لاہور کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر کہ الامان والحفیظ۔ کبھی جا کے چیک کر لیں۔ تو یہ خالی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الربانی میں بھی یہی بات لکھی۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات شریف میں یہی بات لکھی، اور بے شمار علماء نے یہ بات لکھی کہ دین پہ خرچ کرنا، دین والوں پہ خرچ کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ جب ریاست نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی، پوری نہیں کی، اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کا خیال رکھے، ورنہ پھر بھول جائے کہ یہاں کوئی دین پڑھنے پڑھانے والا ہوگا۔ تو امام غزالی نے تیسری بات یہ بتائی کہ جب دینا ہو تو ایسے شخص کو دو کہ جس پر کوئی احسان کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ بھی کوئی دینداری ہوگا نا، کہ بھئی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ میرا شکر ادا نہیں کر رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے بھیجا۔ تو پہلے اس اللہ کا شکر، بعد میں اس بندے سے کوئی بات کہ نیت اللہ کی طرف ہو، تو یہ کہاں ملے گا؟ یہ دین میں ملے گا۔ نمبر 4، ایسا شخص جو اپنی ضرورتیں عام جگہ جگہ بیان نہ کر رہا ہو۔ نمبر 5، ایسا شخص جو بیمار ہے، بچے زیادہ ہیں، خرچہ کم ہے، یا پھر خانقاہوں میں رہنے والا ہے۔ اور 6 نمبر پہ لکھتے ہیں قریبی رشتہ دار۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں جلدی کیجیے، جتنا جلدی ہو سکے، موت کا کوئی پتہ نہیں، جتنی جلدی ہو جائے یہ کریں۔
زکوٰۃ حساب کر کے زیادہ ادا کریں. زکوٰۃ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، ایک شخص ہے، اس کی زکوٰۃ یکم محرم کو، جیسے میں ہوں، میں نے یکم محرم کی تاریخ اپنی سوچ لی ہوئی ہے. اصل تو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم بالغ کب ہوئے، ہمارے پاس مال کب آیا اور قمری اعتبار سے اس سال کب پورا ہو رہا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا پورا علم نہیں ہوتا. تو پھر وہ ایک اسلامی تاریخ مقرر کر لیں. جنوری کے جون کی بات نہیں ہے، دسمبر کی بات نہیں ہے. آج بھی ایک صاحب کا میسیج آیا، یکم اپریل 2021 کو میرے پاس مال آیا تھا، اب زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ تو میں نے کہا یکم اپریل 2021 کو اسلامی تاریخ کیا تھی وہ نوٹ کر لو، پھر ہر سال اس تاریخ پہ دینی ہے. اب یکم محرم پہ زکوٰۃ ہونی ہے نا واجب، تو اس دن ہم حساب کر لیں گے کہ کیا بنتی ہے، لیکن آج سے ہی ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں. آخر میں اگر مثال دے رہا ہوں، زکوٰۃ بنی 1 لاکھ، ہم 2 لاکھ دے چکے ہیں، تو 1 لاکھ اگلے میں ڈال دیں. 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، ہم 90,000 دے چکے ہیں، 80,000 دے چکے ہیں، تو 10-20,000 دے کے اس کو پورا کر لیں. زکوٰۃ اگلے بھی کئی سالوں کی ادا کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرنا، جناب رمضان کا روزوں سے تعلق ہے، تراویح سے تعلق ہے، زکوٰۃ سے تعلق نہیں ہے. رمضان میں اجر ہر چیز کا بڑھ جاتا ہے تو صدقے کا بھی بڑھ جاتا ہے. رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، صدقات میں اضافہ کیا کرتے تھے. تو بہت سے لوگوں نے رمضان کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھا ہوا. یہ زکوٰۃ کا نہیں، یہ روزے کا اور تراویح کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، خوب کثرت سے صدقات دینے کا مہینہ ہے. زکوٰۃ کا مہینہ تو رمضان نہیں ہے. ایک عورت کی شادی ہو گئی، مثال دے رہا ہوں، 20 جنوری 2013، تو یہ کیا 20 جنوری 2014 کو زکوٰۃ دے گی؟ نہ بھائی، 20 جنوری 2013 کو اسلامی تاریخ کیا تھی وہ یاد رکھے، اور اس حوالے سے اگر اس کے بعد پہلے مال نہیں تھا، شادی کے وقت مال مل رہا ہے، تو اب دیکھیں وہ تاریخ کیا ہے، وہ رمضان کا ہونا کوئی ضروری نہیں. ہاں رمضان میں ایک ٹرینڈ بن گیا، زیادہ لوگ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن رمضان کو زکوٰۃ سے جوڑنا ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ اسی میں دینی ہے، بھئی آگے پیچھے بھی دے سکتے ہیں. جیسے سیلاب آیا، لوگوں نے خوب دیا کہ بھئی چلو ان کی مدد کی جائے، نہیں ہم رمضان میں ہی دیں گے. تو رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے. ایک سال گزرنے کا جو تعلق ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان رکھا ہوا ہے. زکوٰۃ کی کیلکولیشن بہت آسان، بہت ایزی ہے، سمپل ہے. دیکھیں بھائی، ایک آدمی کے اوپر 15 شعبان کو زکوٰۃ واجب ہو گئی. اب ہر سال 15 شعبان کو وہ یہ دیکھے آج اس کے پاس کیا ہے، اس کا 2.5% دیتے، بس. کتنا آسان، سمپل فارمولا. 15 شعبان کو انسان حساب کر، جس کی 15 کو 15 شعبان کو حساب کر لے، آج میری کتنی بنتی ہے، کیا سونا چاندی، مال تجارت، نقد. 2 پیپر بنا لے، کاروباری آدمی ہے، مال تجارت کی لسٹ بنا لے، جو پیسے لوگوں سے لینے ہیں وہ لکھ لے، اور سیدھے ہاتھ پہ وہ اپنے جو کچھ اثاثہ جات ہیں وہ لکھے، اور ایک پیپر اور بنا لے، اس پہ جو اس نے لوگوں کو دینا ہے وہ لکھے. یہ دونوں پلس مائنس کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن گئی یا اس سے زیادہ، تو زکوٰۃ دینی ہے. آج کل تقریباً 1,22,000 کے قریب نصاب بن گیا ہوا ہے. تو اس کا فکر کرنے کی ضرورت ہے بھائی. اگر اللہ رب العزت نے ہر ٹرانزیکشن کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہوتی تو ہر ایک کو اکاؤنٹنٹ رکھنا پڑتا، لکھنا پڑتا، روز کے کھاتے بنانے پڑتے. تو اللہ نے آسان رکھا، کیا روز آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں. ایک آدمی ہے 15 شعبان پہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو رہی ہے، اس کے بعد 14 شعبان کو 50 لاکھ آ گئے تو یہ زکوٰۃ دے گا، حالانکہ ابھی ایک دن گزرا ہے. ایک آدمی کو 15 شعبان کو زکوٰۃ دینی ہے، اس نے دے دی. 16 شعبان کو اس کے بعد 1 کروڑ روپے آ گئے، اب یہ زکوٰۃ نہیں دے گا. ابھی اگلی 15 شعبان کو دیکھیں گے اس کے بعد کیا رہا. سارا سال جو کمایا، جو خرچ کیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. آج جو موجود ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دینی ہے. اللہ نے اتنا آسان رکھا ہے اس کو. سونا چاندی جس شکل میں بھی ہو، بچوں کے لیے رکھی ہے، بیٹیوں کے لیے سونا رکھا ہوا ہے،
کسی بھی طرح سونا اور چاندی میں ہر وقت زکوٰۃ لازم ہے، یہ ایگزمپٹ نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر سونے اور چاندی کی آج کی قیمت کا حساب کیا جائے گا۔ آج میں زکوٰۃ دے رہا ہوں نا، اس سال کی، وہ خریدا تھا 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 40 سال پہلے، آج کا حساب، ہر سال حساب دیکھیں گے۔ زکوٰۃ میں سب سے زیادہ، زکوٰۃ دینے کے لیے سب سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ انسان سونا دے، چاندی دے، گندم دے، کپڑے دے، سامان دے، کیا دے؟ بھئی میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر کیش دینا ہے، نقد رقم دینا ہے، اس کو جو ضرورت ہوگی وہ پوری کر لے گا۔ یہ آسان بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ تاہم راشن دینا بھی جائز ہے، اور بھی چیزیں جائز ہیں، اس کو منع نہیں کیا، لیکن کیش دے دینا سب سے بہتر ہے۔ اس نے راشن لینا ہے راشن لے لے، دوائی لینی ہے دوائی لے لے، قرضہ دینا ہے قرضہ دے دے۔ تو سب سے زیادہ آسان کام یہ ہے۔ جب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے نا، تو ہمارے وہ ریسیویبل اماؤنٹ جو لوگوں سے ہم نے لینے اور ملنے کی امید باقی ہے، اس کی زکوٰۃ ہم نے دینی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 1 سال سے ہمیں نہیں لینے، 8-9 سال ہو گئے، پیسے ہی نہیں دیتے، اب ہر سال اس کی زکوٰۃ جا رہی ہے، بڑی اماؤنٹ ہے، دینی پڑتی ہے، دینے کیونکہ امید ہے دے دے گا۔ تو جو ریسیویبل اماؤنٹ ہے اور جس کی ہمیں ملنے کی امید باقی ہے، اس کی زکوٰۃ ہم نے دینی ہے۔ ہاں، اس میں علماء نے لکھا اتنی گنجائش ہے کہ ایک آدمی، جیسے میں انہی کی بات کر رہا ہوں، 8-9 سال ہو گئے پیسے لینے، میں نے کیا کیا، ہر سال زکوٰۃ دیتا رہا 1440 ہجری تک، پھر میں نے دینی روک دی، ان کو بھی بتا دیا اب اگر وہ دے دیں گے تو بھائی ان 5 سالوں کی مجھے دینی ہوگی، تو معاف نہیں ہو جائے گی۔ ہاں، معاف اس وقت ہوگی جب کام ہی ختم۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں، وہ جی میں نے فلانے بندے کو پیسے دیے تھے تو پیسے مجھے واپس نہیں دے رہا، میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ چند دن پہلے والد صاحب کو ایک فون آیا کہ جی ایک بندے کو پیسے دیے ہوئے تھے قرضہ، تو اب وہ بڑا پریشان ہو گیا ہے، کاروباری قرضہ تھا، اب اس کے حالات بڑے نیگیٹو چلے گئے، نقصان میں چلا گیا وہ پیسے، میں نے کیا زکوٰۃ کی نیت کر لوں؟ ایسے نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ جس وقت آپ دے رہے ہوں، آپ کی دیتے وقت یہ نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور وہ مستحق بھی ہو، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ اگر ایسے پچھلے قرضے زکوٰۃ میں ایڈجسٹ ہوتے ہوں تو پھر تو ادھر کوئی امیر آدمی زکوٰۃ ہی نہ دے، وہ تو سارے کھاتے برابر کر دے۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کیا ہو بتائیں جی، امتحان کیا نیت ہو جی عظیم صاحب؟ کہ مال پاک ہو جائے؟ اچھا، اور کیا نیت ہو جی؟ اللہ کا حکم پورا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہوئی نا، محمد احمد صاحب نے جواب صحیح دیا۔ ہاں، مال پاک ہو جائے اچھی نیت ہے، حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، لیکن یہ والی نیت کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، اس نیت کا مقابلہ وہ نیت نہیں کر سکتی۔ بھئی ہم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بتائیں جی، لگتا جانا ہی نہیں چاہتے تو چپ کیوں ہو گئے؟ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تسی ٹھہرو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا جی، ایک جواب آ گیا۔ ہاں جی، جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی اور جواب بھی ہے یا یہ اکیلا جواب ہے؟ ہاں، یہ ہونا زبردست، وہ شکر ہے کسی نے حور کا نام نہیں لیا، مولوی صاحب بیٹھے غصہ ہی نہ آ جائے، اندر یہی ہوگا، کسی کے دل میں ہو سکتا ہے یہ ہو کہ ادھر جا کے حوریں ملیں گی اس لیے جنت میں جانا ہے۔ بہت سے نوجوانوں کے اندر یہ خیال ہوتا ہے جنت میں حور ملے گی اس لیے جنت میں جانا ہے۔ یاد رکھیے، حور جتنی مرضی بہت خوبصورت ہے، لیکن جتنی مرضی خوبصورت ہو، ہماری بیویاں ایمان والی جو جنت میں جائیں گی، یہ حوروں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حوروں کی پوزیشن کیا ہے؟ جیسے گھر میں، ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، تو بہت بڑا مقام ہے، ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، گھر میں ایک مالکن ہوتی ہے اور ساتھ خدمت کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، خدمت کے لیے آئی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جنت میں جو مالکن ہوگی وہ حوروں سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، اور یہ جو مالکن یہ جو حوریں ہوں گی، یہ تو مالکن کی خدمت کے لیے ہوں گی۔ جنتی عورت کا حسن ایسا ہوگا کہ حور جب اس کو دیکھے گی تو حیران ہو جائے گی، اور جب یہ اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے گی تو 70 سال تک حوریں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہیں گی، اتنی خوبصورت۔
تو ہماری جو بیویاں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ایمان والی، ان کا تو یہ مقام ہوگا وہاں پہ، اور یہ حوریں تو خدمت کے لیے ہیں ان کی۔ تو یہ جو خیال ہے نا حور بہت خوبصورت ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس زیادہ خوبصورتی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسکنسیپشن چل رہا ہے۔ وہ ایک شعر کسی نے کہا، مذاق میں سنا دیتا ہوں، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے بلکہ غلط بات ہے، لیکن کسی دل جلے کی بات ہوگی۔ بعض دل جلے بھی تو ہوتے ہیں نا، کسی بیوی سے دل دکھا ہوا ہوگا تو کسی ایسے دل جلے کی بات سنا رہا ہوں۔ گر معلوم ہوتا تم ہی ملو گی جنت میں، گر معلوم ہوتا تم ہی ملو گی جنت میں، تو نہ کوئی کرتا نیکی دنیا میں۔ کہ جنت میں ایک خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کے کہے گا، یہ کسی دل جلے کی بات ہے، ورنہ ایسا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی قسم کا کوئی شعر کبھی بچپن میں سنا تھا۔ ہاں جی، تو جنت میں جانے کی نیت کیا ہو؟ ایک اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک بتایا اللہ کی ملاقات کے لیے۔ حوروں والا تو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا۔ دیکھیں جی، جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم عاجز مسکین بندوں کو اللہ کا دیدار مل جائے گا، یہ سب سے بہترین نیت ہے۔ باقی چیزیں تو ساری خود بخود مل جائیں گی۔ اللہ کے دیدار سے قیمتی جنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت سے قیمتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار مل گیا، خود بخود جنت مل گئی۔ وہ جو روشن دان لگاتے ہیں نا، ہوا روشنی تو آئی جانی ہے، نیت ہو مسجد سے اذان کی آواز آئے گی، وہ خود ہی آ جانی ہے۔ تو اللہ کا دیدار اصل چیز ہے۔ اچھا جی، زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کیا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے مال میرے استحقاق کے بغیر دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے۔ اس کا حکم ہے 2.5% سال میں ایک دفعہ نکال دوں، میں نکالتا ہوں۔ اگر وہ 10 کہتا میں 10 بھی نکالتا، میں تو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ نکالنے کا، پھینکنے کا حکم نہیں، ادا کرنے کا حکم۔ مناسب تحقیق کر کے صحیح لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ایسے ہی نہیں دے دینی چاہیے۔ اور جب اداروں کی بات آ جائے، بہت سارے ادارے ہیں، کوئی ویلفیئر کے، کوئی تعلیمی، کوئی دینی، کوئی دنیاوی، کوئی علاج والے، کوئی کچھ بے شمار ادارے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہاں کیا کریں؟ سادہ سا اصول ہے، جس ادارے کو دینا چاہ رہے ہیں، بھئی ان ادارے کے جو بڑے ہیں، وہ ادارے کے جو لوگ ہیں، ان کے ہاں قرآن حدیث کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، سارے دین کی کیا حیثیت ہے، اس پہ غور کر لیجئے۔ یہ کلیہ آپ کو دے دیا۔ اگر ان کے ہاں پورے دین کی عزت اور حیثیت ہے، اور پھر وہ زکوٰۃ بھی صحیح طریقے سے ادا کر سمجھ کے کرتے ہیں، وہاں مفتی حضرات علماء بیٹھیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی ادارہ ایسا ہے، گانے بجانے، ڈانس، حرام اور ہر گناہ وہاں، اور دین کا، دیندار لوگوں کا وہاں دور دور تک گزر نہیں، اور زکوٰۃ لینے کے لیے وہ آگے کھڑے ہو جائیں، تو دینے والے کو سوچنا چاہیے میں کس کو دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ حکومت پاکستان نے عائد کی ہے یا اللہ رب العزت نے؟ اللہ تعالیٰ نے نا۔ جب سیل ٹیکس دینا ہو تو ہم سیل ٹیکس کے قوانین پڑھتے ہیں، انکم ٹیکس دینا ہو تو انکم ٹیکس کے قوانین پڑھتے ہیں، جب زکوٰۃ دینی ہے تو قرآن و حدیث کو پڑھنا ہے۔ جب نفلی صدقہ دینا ہو جس کو مرضی دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب زکوٰۃ دینی ہے تو پھر دیکھ بھال کے دینی ہے، اداروں کی پرکھ کر کے دینی ہے۔ ایسے ہی اگر دے دی تو زکوٰۃ لڑکھانی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات جو بہت سی عورتیں پوچھ لیتی ہیں، کئی عورتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے جی ہمارے پاس سونا تو ہے، چاندی تو ہے، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں۔ یہ بہت سی عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بھئی کسی کا خاوند ان کی رضامندی سے دے دے، بھائی دے دے، والد دے دے، کوئی اور دے دے تو ادا ہو جائے گی، دو طرفہ رضامندی بھی ہو اور علم بھی ہو، بھئی میں نے تمہاری زکوٰۃ ادا کر دی۔ لیکن اگر کسی کے پاس زیور ہے اور اس کا کوئی سبب نہیں بن رہا، نہ اس کے پاس پیسے ہے، نہ کوئی اس کا قریبی اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا، تو وہ زیور کو بیچ کر ادا کرے، ورنہ یہی قیامت کے دن سانپ بن کے پکڑ لے گا جبڑے کو۔ پھر وہ کہتی ہیں جی اس طرح تو ایک وقت آئے گا ختم ہی ہو جائے گا سارا، پھر کیا کریں؟ اس کے دو جواب ہیں۔
ایک جواب ختم نہیں ہوگا، 52.5 تولے کے بعد وہ 51.5 تولے رہے گا چاندی، زیرو تو ہو ہی نہیں سکتا، تو ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو سیدھا سا ایک جواب دے دے، لیکن جو اصل جواب ہے، جب آپ اللہ کے راستے میں دیں گے اور دیں گی تو اللہ کا وعدہ ہے میں بڑھا چڑھا کے دوں گا، آپ دیں تو صحیح، بدگمانی کیوں؟ اچھا، بعض عورتوں کے اور میاں بیوی کے اندر یہ جناب چل رہی ہوتی ہے وہ لڑائی، بیوی کہتی ہے زکوٰۃ تم نے دینی ہے، وہ کہتا ہے بھائی سونا تیرا ہے کہ میرا، تم نے دینی ہے۔ بھائی خاوند یا بھائی یا والد ادا کر دے، دو طرفہ رضامندی اور علم کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ادا نہیں کر رہا تو جس کا سونا ہے، جس کا چاندی ہے، جس کا مال ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر ہے۔ جیسے نماز شوہر کی اپنی، بیوی کی اپنی، بیوی کہ جی میری نماز بھی تم پڑھ لو، نہیں، تو زکوٰۃ بھی اپنی اپنی، لیکن زکوٰۃ میں اتنی گنجائش ہے کہ بھئی شوہر کہہ دے بھئی تمہاری زکوٰۃ میں ادا کر دوں تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے جب خلا یا طلاق کا معاملہ آتا ہے نا، تو زیور کی ملکیت کے معاملات اس وقت کئی جگہ بحث کا ذریعہ بنتے ہیں کہ جی یہ میری ماں نے دیا تھا، یہ میرے شوہر نے دیا تھا، یہ سسرال نے دیا تھا، تو یہ آپس کے کئی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس کو بھی بہت آسان سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے حقیقی، زکوٰۃ اس کو دینی چاہیے، وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو جو مالک ہے اور ادا بھی کر رہا ہے تو سونا اس کا ہے۔ اگر ایک بیوی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہی ہے تو سونا مالک ہے دے رہی ہے، ایک بیوی ہے اس کے پاس سونا ہے اس کا ہے، لیکن شوہر اپنی رضامندی سے خوشی سے زکوٰۃ ادا کر رہے کہ تمہارا مال ہے زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، تو وہ مال بیوی کا ہے، چاہے شوہر نے دیا ہو، جو اس کو دے دیا تو اس کا ہو گیا، مالک اگر بنا دیا۔ اب بعض جگہ مالک تو بنا دیتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ حادثہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے مالک نہیں بنایا تھا، یہ ایک مزید ظلم کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ معاملات بہت باریک ہوتے ہیں، احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنا ہم اللہ کے راستے میں دیں گے اتنا بڑھے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔